ایک مسلمان کو نماز کے بارے میں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز میں فرائض کون سے ہیں، واجبات کون سے ہیں، سنتیں کون سی ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا تو نماز صحیح ادا ہو سکے گی۔ اگر ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا تو نماز کی درست ہونے کا احتمال ختم ہو جاتا ہے، نماز کی قبولیت کا جو معاملہ ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نماز کے اندر جو شرائط ہیں کچھ نماز سے پہلے پائی جاتی ہیں، جو نماز پڑھنے سے پہلے پوری کرنی ہوتی ہیں، وہ شرائط کہہ لیتے ہیں عمومی، اور نماز کے اندر جو پائی جاتی ہیں ہم اس کو فرائض کہہ لیتے ہیں۔ شرائط بھی فرض ہیں، اس کو فرض کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، شرائط بھی فرض ہیں اور فرض بھی فرض ہیں۔ شرائط وہ پوری ہوں گی تو آپ نماز کی طرف جائیں گے، یعنی ایسے کہہ لیں نماز سے پہلے کے کچھ فرض ہیں جو آپ نے ادا کر کے پھر نماز میں کھڑے ہونا ہے، اور کچھ نماز کے درمیان بیچ میں فرض ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے، اس کے بغیر ادھورا ہوگا۔ پہلے ہم شرائط دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 طہارت، یعنی جسم کا، نمازی کا جسم اور لباس اور جگہ کا پاک ہونا۔ نمازی کا جسم سے مراد کپڑے بھی ساتھ، جگہ جس جگہ نماز پڑھنی ہے، نمازی کا جسم اور لباس اور جگہ۔ لباس بھی ضروری ہے، جسم بھی ضروری ہے اور جگہ بھی۔ اگر جگہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات ستر عورت، یعنی بدن کا ڈھانپنا۔ بدن کا ڈھانپنا، عورت کا سارا ہی جسم ستر عورت ہے، اور مرد کا جو فرض ہے وہ کم از کم ناف سے گوڈے کے نیچے تک، اور باقی سنت لباس پورا پہنا ہو۔ نمبر 3 کعبہ شریف کی طرف منہ ہو۔ اگر کعبہ شریف سے سینہ یا منہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ پہلے کی فرض بتا رہا ہوں جو نماز سے پہلے۔ نمبر 4 نماز کا وقت ہو۔ وقت سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو اسے دہرانا پڑے گا۔ یہ چوتھی بات ہے، نماز کا ٹائم ہو۔ نمبر 5 نماز کے لیے آپ کے ذہن میں نیت ہو، کون سی نماز پڑھ رہے ہو، فرض پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ رہے ہو، سنت کیا پڑھ رہے ہو، یہ نیت۔ نمبر 6 تکبیر تحریم، اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کے پڑھی جائے۔ لو جی، یہ 6 چیزیں آپ پوری کرو گے تو نماز میں داخل ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس ان 6 میں سے کوئی چیز کم ہے تو نماز میں داخل۔ آگے اب نماز کے اندر جو آپ داخل ہو گئے ہو، تکبیر پڑھ لی ہے، اب اس کے اندر کون سے فرائض ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہو۔ اس کے اندر یہ بھی گنی جاتی ہے جو میں نے بتائی، اللہ اکبر، اور دوسرا قیام، کھڑے ہونا۔ آپ جتنے بھی مریض ہیں یہ کھڑے ہونے والا فرض ضرور ادا کریں، جتنا ممکن ہو سکے۔ دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جائیں، سٹک سے پکڑ کے کھڑے ہو جائیں، جتنی دیر کھڑے ہو سکتے کھڑے ہو جائیں، باقی بیٹھ جائیں۔ قیام، کھڑے ہونا فرض ہے۔ اور دوسرا تلاوت، سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا۔ چوتھا رکوع، یہ بھی فرض ہے۔ پانچواں 2 سجدے، یہ بھی فرض ہے۔ چھٹا اتحیات، جہاں سلام پھیرنی، آخری اتحیات۔ پہلی اتحیات اگر آتی ہے درمیان میں تو وہ واجب ہے، آخری فرض۔ ساتواں نماز ختم کرنے کے لیے دونوں طرف سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ 7 نماز کے اندر فرض ہیں۔ سجدہ صاحب، فرض چھوٹنے سے سجدے صاحب سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ کوئی فرض مس ہینڈل ہو گیا، چھوڑ دیا ہے، ادھورا کر لیا ہے، نماز ختم ہو گئی، آپ سمجھیں گے کہ اینڈ میں سجدہ صاحب کر لوں گا تو بات نہیں بنے گی، اب آپ نماز دوبارہ سے پڑھیں۔ یہ شرائط اور فرائض جو 13-14 آپ کو میں نے بتائے ہیں، ان میں سے کوئی ایک مس ہو گیا یا کم کر دیا یا آگے پیچھے کر دیا، ڈسٹرب کر دیا یا چھوڑ دیا، بھول کر یا جان بوجھ کر، نماز ختم ہو گئی، دوبارہ سے پڑھیں گے۔ یہاں سجدہ صاحب نہیں چلتا، سجدہ صاحب چلتا ہے واجب کے چھوٹنے سے، واجبات کے چھوٹنے سے۔ اب یہاں یہ چیز نیت کے بارے میں بھی ڈسکشن اکثر کرتے ہوتے ہیں کہ نیت کیسے کریں۔
بھائی نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ نے دل میں ارادہ کر لیا ہے کہ میں فلاں ٹائم کے فجر کے فرض پڑھنے لگا ہوں، بس یہ نیت کافی ہے. لیکن زبان سے کہہ لیں تو زیادہ ڈسپلن میں آ جائیں گے. آپ کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز فرض فجر کے پیچھے امام کے، اکیلے ہیں تو پیچھے امام کے نہ کہیں، بس اتنے 2 رکعت نماز فرض پیچھے امام کے. اس کی لائٹ جلا لو بیٹے مائک کی. 2 رکعت نماز سنت پیچھے امام کے. 4 امام کے پیچھے سنت نہیں ہوتی، فرض ہی ہوتی ہے، اور فرض میں بھی نہیں ہے تو امام کا نام پیچھے کا نہ لیں. بس زور کے ہے زور کا، اثر کے ہے اثر کا، یہ بس نیت ہے. جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے یہ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ کل اس کو مزید بیان کروں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق